السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ساء ما يحكمون۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، جس کی آپ کے سامنے 7 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تحفہ دے کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بات اس خطبے کے یا ان آیتوں پہ روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے تمہید کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جس طرح حیوان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف 2 ہی ہوتی ہے۔ مطلب جانوروں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو ان کے اپنے بچوں کے اوپر، مطلب وہ پیدا کرنے والے جو بھی میل فیمیل جو بھی ہیں، تو وہ لوگوں کے اوپر صرف ایک ہی ذمہ داری، مطلب 2 قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ ہے کہ ان کو غذا فراہم کرنا، اور وہ اپنی جوانی کو پہنچنے تک یا پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے تک ان کی جانوں کی حفاظت کرنا۔ اور یہ ہر جانور میں کامن نظر آئیں گا آپ کو۔ وہ اپنی نسل کو پیدا کرتے ہیں، ان کی غذا کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے تک ان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جنرل بات ہے۔ یہ ہر جانور میں جیسا کامن ہے۔ اب جانور سے ہٹ کر جب انسان کا وجود ہم کو دنیا میں نظر آتا ہے تو ان کے پاس ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ یہ تو پیدا کرنا اور اس کو ہے نا اپنی طاقت آنے تک ہے نا اس کی جان کی حفاظت کرنا، جس طرح جانور میں ہے اسی طرح یہ انسانوں میں بھی ہے۔ مگر انسان میں ایک اور ذمہ داری بڑھ کے ہے، اس کے مقابلے میں انسان کے اندر ایک اور ذمہ داری بڑھ کے ہے جو جانوروں میں نہیں۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ انسان بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غذا کا انتظام بھی کرتا، اور اس جوانی تک پہنچنے کے یا اپنی طاقت تک پہنچنے تک
اس کی جان کی حفاظت بھی کرتا. تو یہ دونوں کامن جانوروں میں بھی انسان میں ہو گیا. مگر انسان میں اس سے ہٹ کے جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن، تعلیم. یعنی انسان کا بچہ جب پیدا ہو گیا اور جیسا جیسا بڑا ہو رہا تو صرف کھلانا پلانا جان کی حفاظت کرنا نہیں، اس کو تعلیم دلانا ایک انسان کا نیچر ہے. خصوصی طور پر آج کی جو دنیا ہے، ایک کوئی بھی ماں باپ جو خاص طور پہ جس کو تعلیم کی اہمیت معلوم ہو، تو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بے تعلیم یا الٹریٹ نہیں رکھنا چاہیں گے. ہر حال میں اگر گو کہ ان کی زندگی جو ہے نا جہالت کی گزری، یا پھر وہ لوگ اگر تعلیم سے محروم رہے، مگر اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھنا نہیں چاہیں گے. تو یہ انسان کا آج جتنی بھی دنیا میں جو سٹی والے ہیں، جو بھی دنیا والے ہیں، چاہے ہر کوئی تعلیم دینا چاہ رہا. تو یہ تعلیم کا مسئلہ کس میں نہیں؟ حیوانوں میں نہیں، مگر ہے تو انسان میں ہے. تو اب دنیا اب ایک چیز کیا دیکھی جا رہی معلوم ہے؟ دنیا والے جتنی محنت کر کے اپنی اولاد کو جتنا بہترین ایجوکیشن دے رہے، اور دنیا میں اتنا ہی چمک رہے. وہ کسی بھی فیلڈ کا کیوں نہ ہو، ایجوکیشن کیوں نہ ہو، ڈاکٹری فیلڈ کا ہو، یا پھر سماجیات کا ہو، سوشلزم کا ہو، یا پھر جغرافیہ کا ہو، یا پھر انجینئر فیلڈ کا ہو، کسی فیلڈ کا. مطلب جتنا انہیں ایجوکیشن میں پرفیکٹ بن رہا، دنیا میں اتنا چمک رہا. اب رہی بات، ایک جانور ہو گئے، ایک کامن انسان ہو گیا. اب تیسرے نمبر پہ ہے مسلمان. تو جانوروں پہ ایک ذمہ داری تھی، انسان میں 2 ذمہ داریاں ہو گئے، بچے پیدا ہیں. اور جب مسلمان ہو تو اس کو 3 ذمہ داریاں ہیں. کیا ہے 3 ذمہ داری؟ جیسا انسان اب پیدا کر رہا ہے ویسا مسلمان بچے پیدا کرتا، تو انہیں جان اور مال کی بھی حفاظت کرنا ہے اپنے اولاد کی. پھر دوسرا ایجوکیشن دلانا ہے. اور تیسری جو محنت ہے وہ ہے ایمان بنانے کی اوپر محنت کرنا. مثلا کامنلی تو ہر مسلمان ایمان والا ہے، ہر مسلمان ایمان والا ہے. اللہ کو ایک مانتا، اللہ کے رسول کو ہے نا، مطلب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. تو کامنلی ہے. مگر ایمان کیا ہے معلوم ہے؟ ایک پاور ہے جو کم اور زیادہ بھی ہوتا. اور ایمان کتنا بڑھتا کتنا گھٹتا، یا ایمان کو تولنے کا ماپنے کوئی آلہ نہیں. جس طرح ہم علم کو ماپنے کا تولنے کا کوئی آلہ نہیں، صرف ایک اندازہ لگا کے اس پہ ایک ڈگری دے دی جاتے. تو ڈگری دے دینا اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم کی وہ آخری منزل ہے، علم کی آخری منزل ہے، بلکہ علم کی کوئی حد نہیں. تو ایمان کی وسعت کی، ایمان کی جو ڈگری ہے اس کی بھی کوئی منزل نہیں، اس کی بھی کوئی حد نہیں. تو ہمارے خصوصی طور پر جو امت مسلمہ ہیں، یا پھر جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، تو ان کی اوپر اپنی اولاد پر 3 طرح کی ذمہ داری ہے. کہ ایک تو غذا کا اور اس جان کی حفاظت کرے، پھر ایجوکیشن دلائے، آپ جو بھی ایجوکیشن آپ کا جو جس فیلڈ میں بھی تم ایجوکیشن دلا رہے. تیسری ایمان پہ محنت کرنا. دنیا میں جتنا ایجوکیشن میں نے پرفیکشن حاصل کر رہا، دنیا میں اتنا ہی مقامات حاصل کر رہا. ایسا ہی ایمان کی منزل میں بھی جو جتنا پرفیکشن حاصل کرے گا، اللہ دنیا میں اس کو اتنا ہی چمکائے گا. جس طرح جانور علم کی اہمیت سے بے بہرا ہے، علم کس چیز کا نام ہے، علم سے کیا فائدہ تھا، اس کو جانور کو اس کا بالکل ہے نا نالج نہیں، یا پھر اس کو کوئی تعلق ہی نہیں. ایسا ہی اسلام سے ہٹ کر، مسلمانوں سے ہٹ کر جو قوم دنیا میں آباد ہیں، ان کو ایمان کی خوبیوں سے یا ایمان کے کمال سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں. ایمان سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، ایمان انسان کے اندر کیا کمالات پیدا کرنے والا ہے، اس کو بالکل ان کا ہونا وہ چیپٹر بالکل زیرو ہے، بالکل ڈیلیٹ ہے، بالکل صاف سلیٹ کا جیسا ہے ان کے پاس. اگر ہے تو وہ امت مسلمہ کے پاس اس کا چیپٹر ہے، اس کا ایجوکیشن ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہے، اور اس کی پریکٹس ہے نا. انسان ہے نا اسلام میں نا کیا کیا کمالات حاصل کرے، اس کی پوری ہسٹری ہے نا کس کے پاس ہے؟ امت مسلمہ کے پاس ہے.
آج کیا ہوئی بولے تو آج کی جو دنیا ہے امت مسلمہ خاص طور پر 1400 سال پہلے صحابہ کی لائف کو بلر کر دی، بلر مطلب دھندلا دھندلا، اور چمکتی ہوئی کیا ان کو نظر آ رہا ہوتا؟ خالی آج کی جو ویسٹرن ورلڈ کی جو ترقی ہے نا وہی مسلمانوں کو چمکتا دھمکتا وہی نظر آ رہا. لہٰذا ہے نا اپنی انہوں کیا کرے معلوم ہے، سیکنڈ جو انسانوں کی جو ذمہ داری کا جو کام تھا نا اسی کو اپنا گول بنا لیا ہو گیا. اگر کوئی جانور کی جیسے زندگی گزارا کہ بھئی پال دیے کھلا دیے جان کی حفاظت کر لیے بس ہو کے بولے تو اس کی نسل آگے چل کے بہت بڑی بنتی کیا؟ یعنی جتنا بھی ہے نا جو تعلیمی یافتہ رہتا جاہلہ اس کے سامنے جھکنا ہے. لٹریٹ پرسن جو رہتا الٹریٹ انسان ہے اس کے سامنے جھکنا ہے. اور جو زیادہ کوالیفائڈ رہتا ہے زیادہ ایجوکیشن والا تو کم ایجوکیشن والا اس کے سامنے جھکنا ہے. تو معلوم یہ ہو رہی کہ علم کی جتنی زیادتی ہوں گی اتنا حاکم بنا رہے، اور جتنا کم علم ہے اس کو اتنا غلام بنا کے چھوڑ رہے. یہی ہے، یہی لیول کیا ہے معلوم ہے؟ جب ایمان میں اگر آپ آئیں گے، ایمان کے اگر اس لیول کو اس کو کمپیئر کریں گے تو تمہارا جتنا ایمان بڑھے گا اتنا تم روئے زمین پہ حاکم بنو گے. تمہارا ایمان جتنا کمزور ہوگا تم اپنے آپ کو عاجز بنو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جانور ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں. اب شیر بھی ہم سے بڑی طاقت رکھتا، ہاتھی بڑی ہم سے طاقت رکھتا، مگر انسان کون سی طاقت سے غالب آتا بولتے علم و حکمت کی طاقت سے غالب آتا اس میں، ورنہ اور دوسری کوئی طاقت ہی نہیں. شیر کی جو طاقت ہے، اگر ہم ہے نا بڑے طاقتور بن کے اگر شیر کا سامنے مقابلہ کرنا چاہیں گے تو میرے خیال سے بہت کم چانس ہے کوئی غالب آ جائے. زیادہ 99.99% شیر کا غلبہ ہونے والا ہے جب تک کہ انہیں علم کو استعمال نہ کرے، حکمت کو اختیار نہ کرے. تو آج بھی امت مسلمہ کے مقابلے میں دنیا کی جو طاقتیں ہیں بہت بڑی طاقت ہے. اگر ان کو انہی کی طاقت کے مقابلے، انہی کی طاقت کے حساب سے اگر تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو 99.99% ہے نا تمہاری ناکام ہونے کے چانس زیادہ ہیں. کامیاب ہونے کے چانس بالکل 0.0001% ہوں گا کچھ بھی. تو بتانا ہی ہے کہ یہ جو سورہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے تو آپ ہمارا جو بیس ہے وہ بیس کیا ہے تو ایمان ہے، اور ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے. اور قرآن سے وہی سیکھنا ہے آپ کو. قرآن سے کیا سیکھنا ہے؟ ہمارے ایمان کے لیول کو کیسا بڑھا جائے، کیسا انکریز کیا جائے ہمارے ایمان کے لیول کو، وہ دیکھنا ہے قرآن سے. اگر وہ چیز اگر قرآن سے تم نہیں حاصل کرے تو کچھ بھی حاصل نہیں کرے. رٹ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تقریراں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر ایمان کا لیول انکریز نہیں ہو رہا تو پھر تم قرآن سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو بہرحال یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آیت تلاوت کی گئی ہے الف لام میم. اس کے بارے میں یعنی حروف مقطعات کہا جاتا ہے اس کو، اور ہے نا تفسیر ابن کثیر میں بھی ابن عباس سے روایت ہے الف لام میم ان اللہ عالم. ایسا تو تقریباً حروف مقطعات کے بہت کم اس کے بارے میں ہے نا ڈیٹیل ہے، مگر یہ الف لام میم کے بارے میں ہے نا ابن عباس سے روایت ہے کہ میں اللہ بہتر علم رکھنے والا ہوں. تو میں شاید اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا کہ اللہ بہتر علم رکھنے والا ہے، تو لاجیکلی سب کو بات معلوم ہے کہ اللہ سے بہتر علم کسی کا نہیں. اب یہاں پر ایک آیت ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آیتوں کو کھول کے رکھا جائے گا. مطلب آیت کے لفظی معنی کیا بتائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کوئی، تاکہ ہے نا کوئی بات قرآن کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو رہی تو میرا وجود تمہارے ذہنوں میں نہیں رہنا، بلکہ قرآن کی آیت تمہارے ذہنوں میں رہنا. یہ جو ڈیفینیشن جو بھی ہے جو بات بتائی گئی ہے یہ کون بتائے آپ کو؟ قرآن. یہ بات کس نے بتائی آپ کو؟ قرآن نے بتائی. تو تم کو قرآن سے سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا یا قرآن سے کمیونیکیٹ کرنے کا، تم سے نا اس سے رابطہ پیدا کرنے کا تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا. ورنہ اگر میرے وجود کو تصور میں رکھیں گے تو میں اویلیبل رہا تو سننے کی فکر رہیں گے آپ کو،
مگر اویلیبل نہیں رہا تو پھر آپ کا ہے نا مطلب پھر آپ کی روٹین لائف گزرتے رہیں گے. قرآن سے کنیکٹ ہونے کا تمہارے اندر ہے نا وہ ایک نیچر نہیں پیدا ہوتا. تو بہرحال احسب الناس کیا حسب النا حسبہ گمان کرے لوگ, گمان کرنا, حسبہ تو گمان, الناس لوگوں نے, احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے, مطلب سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا, این یترکو کیا وہ چھوڑ دیے گئے ہیں, این یترکو کیا وہ چھوڑ دیے گئے ہیں, این یقولو کہ یہ کہنے پر, کیا کہنے پر, این یقولو کہ یہ کہنے پر, آمنا ہم ایمان لائے, آمنا کہ ہم ایمان لائے. اللہ کیا فرما رہا, احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے, ان یترکو یہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا کہ سے ہم کہہ دیں کہ ہم ایمان لا لیے, ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان لایا, اتنی بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے, اتنی بات اگر کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے. اللہ فرما رہا وہم لا یفتنون, اور وہ وہم لا یفتنون کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے, خالی ہم ایمان لا لیے اتنی بات پر چھوڑ دی جائیں گے, وہم لا یفتنون کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے, ضرور آزمائے جائیں گے, ضرور آزمائے جائیں گے. کیوں, اس لیے کہ اللہ تعالی جو زیادہ محنت کرتا اس کو ریوارڈ بڑھ کے دینا, اس کو چمکانا, یہ اللہ کی فطرت ہے. کس کے مقابلے میں, جو محنت نہیں کرتا, جو قربانی نہیں دیتا, اس کے مقابلے میں. ورنہ محنت کرنے والا اور محنت نہیں کرنے والا دونوں برابر ہو گئے تو پھر اللہ کا کوئی سسٹم ہی نہیں, کوئی نظام ہی نہیں. تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے, یہاں پر جو بھی آیت آپ لوگوں کو تلاوت کی جائیں گی یا پھر آیت کے مطابق آپ کو کوئی انفارمیشن ملیں گی, کوئی آپ کو میسج ملے گا, تو اس میسج کو, اس انفارمیشن کو آپ سیدھا کس کے پر اس کو پہلے کہاں لے کے جانا معلوم ہے, اس میسج کو صحابہ پہ لے کے جانا. اس میسج کو کہاں لے کے جانا, صحابہ پہ لے کے جانا. صحابہ پہ لے کے جانے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنا کہ قرآن نے جو کوالٹی بتائی, یہ جو صفت بتائی, اس صفت کے سب سے اعلیٰ درجے کے کوئی نمونہ ہے تو صحابہ کرام ہے. اس صفت کا سب سے اعلیٰ نمونہ کوئی ہے تو, حالانکہ نبیاں بھی ہیں مگر سارے نبیوں کے کمالات کو لیے ہوئے ہیں صحابہ کرام, سارے نبیوں کے کمالات کو لیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا صحابہ کرام اس کے سب سے پہلے, سب سے سپرلیٹو ڈگری, افضل التفضیل کے صیغے میں صحابہ کرام. اس واسطے صحابہ کرام کے لیے کیا آیت میں کیا ہے قرآن میں, انتم الاعلون, انتم الاعلون, تم اعلیٰ ہیں. حضرت قبلہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر افضل التفضیل کا صیغہ, اس سے بڑھ کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا. تو بتانا ہے کہ جب صحابہ کرام کو سب سے اعلیٰ بولا تو جو بھی قرآن سے انفارمیشن مل رہی, جو بھی میسج مل رہا آپ لوگوں کو قرآن سے, تو آپ فوراً کیا کرنا معلوم ہے, اس میسج کو صحابہ پہ لے کے جانا, صحابہ کی طرف لے کے جانا, اور اس کے فوراً بعد اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس میں جو صفت بیان ہوئی ہے اس میں سب سے اعلیٰ درجے میں صحابہ کرام ہیں, لہٰذا میرے اندر صحابہ میں جو صفت جس کمال درجے میں تھی وہ کمال درجے میرے سینے میں پیدا فرما, میرے اندر پیدا فرما. یہ جو صفت تھی صحابہ میں سب سے کمال درجے کی تھی. تو صحابہ میں کہے کہ بھائی اس کا کیا پروف ہے کہ صحابہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں, یہ اللہ کا مطلب اللہ کی سرٹیفکیٹ مل گئی سے صحابہ کرام کو. یہ میرے کو ہے نا کنکلوژن کرنے کی ضرورت نہیں, میرے کو کنکلوژن دینے کی ضرورت نہیں, میں پورا سروے کر رہا ہوں, صحابہ کی زندگی سروے کر کے سب لائف کو رکھ کے پورے نبیوں کے کر کے آپ کو کنکلوژن دینے کی میرے کو ضرورت نہیں. اللہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا
اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. راضی ہونا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. رضا اللہ کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے. وہ نعمت صحابہ اکرام پالیے سے ہے. رضا سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو مطلب ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا سمجھو. اب اس ریکارڈ کو توڑنا رہتا نا. اب ریکارڈنگ آپ کوئی کھیلنے میں ریکارڈ قائم کر دیا تو کئی سالوں کے بعد کوئی پھر اس سے بڑھ کے وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کا ریکارڈ ٹوٹتا. آج اس کا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا, وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. کھیلنے میں جو بھی ہر اس میں ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام اللہ کو راضی کرنے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیے. اب اس کو توڑنا تو کم سے کم اس کے قریب تو جانا ہے تمہارے کو. صحابہ ہے بھائی, ہم کہاں سے کر سکتے. یہ نگیٹو تھاٹ کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں لا کے دینا ہے. تمہارے کو تباہ و برباد کر دینے والی سوچ ہے. ہم صحابہ کا جیسا کہاں سے کر سکتے. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم سے فرماتے الصحابی کا نجوم فبأی اقتدیتم اہدیتم. میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے, جو کوئی تم میں ان کی اقتدا کریں گے ہدایت پالیں گے. اگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا امپاسبل ہے تو پھر رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا اور امپاسبل ہوتا. پھر اللہ کیوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے تو پھر حضور کے نقش قدم پہ تو بالکل نہیں چلنا چاہیے. مگر پھر حضور کا نمونہ کیوں پیش کر رہا اللہ, آپ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ان کے یہ وجودوں کو چمکا کے اتنے 1400 سال ہونے کے بعد بھی ایک ایک صحابہ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہے نا کیوں زندہ رکھا اللہ. صرف اور صرف تم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. وہ چھوڑ کر اگر تم ہے نا نہیں ہو سکتا بولے تو سمجھو میں روشنی میں نہیں چلا تو اس کا پورا نیگیٹو پوائنٹ ہے اندھیرے میں چلنا ہے. میرے کو روشنی کی طرف نہیں چل سکتا تو اندھیرے میں چلنا ہے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ فرما رہا کہ تو ایک لاجک سمجھنا ہے کہ جو بھی اگر قرآن میں صفات بیان ہو رہی تو اس کو سیدھا ٹیلی کس کا کرنا, صحابہ کرنا, اور صحابہ کی ڈگری سامنے رکھ کے صحابہ کرام کا وجود سامنے رکھ کے قرآن جو صفت بیان کر رہا اللہ وہ جو اس کمال درجے پہ کون ہے اس پہ صحابہ کرام ہے. لہٰذا میرے اندر اس صحابہ کے اندر جیسی کمال درجے کی صفت تھی میرے اندر وہ صفت پیدا کر. ایک بات ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا کہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے, وهم لا یفتنون, کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو اب یہ مطلب اللہ کی 100% بات ہے کہ تمہارے ایمان کو چمکانے کے لیے, تمہارے وجود کی اہمیت سمجھانے کے لیے تم کو آزمائش کی منزل سے ضرور بضرور گزارے گا. اور گزار کہنا یعنی ایک زبانی دعویٰ کرنے والے اور حقیقی میدان میں کام کرنے والوں میں فرق کر کے بتائیں گا. اور اس وقت کیونکہ ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کا, لوگ اس وقت ہے نا دنیا یہ بولتے کہ بھائی ہم صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے, ہم صحابہ کے نقش, تو یہ مٹھی بھر جماعت جو بھی اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب کر کے بتائے تو اس زمانے کے لیے وہ لوگ نمونہ بن کے رہ جاتے دنیا میں, یہ لوگ نمونہ بن کے رہ جاتے. تو اب اللہ کیا فرما رہا, تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا وَلَقَدْ اور تحقیق فَتَنَّا ہم نے آزمایا, فتنہ ہم نے آزمایا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الَّذِينَ ان لوگوں کو من قبلہم ان سے پہلے جو زبانی دعوے کرنے والے ہیں نا ہم ایمان والے ہم بھی ایمان لا لیے, تو خالی زبانی دعوے مت کرو, آزمائے جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا سسٹم ہے کہ ہم ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا. دنیا میں 10 پاس ہوتے بغیر ایگزام کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آتا کیا بولا, کون سا بھی ایگزام پڑھ لیا, میں بہت محنت کرا رات دن پڑھا, میرے کو سرٹیفکیٹ دو, میں ایگزام نہیں لکھتا, میرے سے نہیں ہوتا, بہت پڑھ لیا. نیور پاسبل. دنیا کا ہر چاہے کتنا ہی پڑھو مگر ایگزام کنڈکٹ کرنا ہے, اس ایگزام اٹینڈ ہونا ہے, اس کو اٹینڈ ہونے کے بعد ہی اس کو. تو اللہ یہ فرما رہا کہ وَلَقَدْ اور تحقیق فَتَنَّا ہم نے آزمایا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے. کیا اللہ فرما رہا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ کیا فرما رہا لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ لام تاکید نون ثقیلہ عالمہ نے برا اللہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ضرور بضرور اللہ جاننا چاہ رہا, یا ضرور بضرور اللہ جان لیں گا. کس کو جان لیں گا؟ الذین صدقوا
الذین صدقوا، وہ لوگ جو سچ کہتے ہیں، جنہوں نے سچ کہا اس کو اللہ ضرور بضرور جان لے گا۔ اللہ تو جانا ہوا ہے کون سچ بول رہا کون جھوٹ بول رہا، مگر اللہ بغیر دلیل کے اگر تمہاری طرفداری کرا تو پورے لوگ اللہ کو، ارے تو بیٹا خواجہ بھائی کا تو طرفدار ہے، اللہ نور بھائی کا تو طرفدار ہے، اس واسطے نور بھائی کو بہت بڑے ایمان والے سے بول رہا، تو یہ بولیں گے نا بھائی۔ تو یہاں پر ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تو کمپٹیشن رکھیں گا، کامیاب ہو گئے، اب دیکھ لیا نا کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہ فرما فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور بضرور جان لیں گا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، صدقوا بولتے سچ کہنا، ان لوگوں نے سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جان لیں گا جنہوں نے جھوٹ کہا، جنہوں نے جھوٹ کہا ان لوگوں کو بھی اللہ جان لیں گا۔ تو اللہ سچ اور جھوٹ کے فرق کے لیے کیا کریں گا، ہر زمانے میں امتحان لے گا، امتحان لے گا، اللہ آزمائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا، تو اب ہم یہ آیتیں ہیں، اب جب میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیا، مطلب ایک بات سمجھایا، کیا سمجھایا کہ قرآن کی طرف سے کوئی نصیحت تم کو مل رہی تو اس کو فوراً کہاں لے کے جانا، صحابہ کرام کی طرف لے کے جانا، اور پھر جب کا جب ہی دعا کرنا، دل میں جب کا جب دعا کرنا، کوئی میسج ملتے دعا کرنا، اللہ اس منزل پہ ہے نا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہوئے، لہٰذا یا یہ صفت صحابہ سے بڑھ کر کوئی یہ صفت پہ نہیں اترے، اللہ میرے اندر صفت پیدا فرما۔ تو ابھی اتنا اسٹیٹمنٹ مل گیا نا آپ کو کہ اللہ ضرور آزمائے گا، تو اب کیا دعا کرنا ہے، یا اللہ صحابہ کرام کو تو آزمایا اور ان کو جیسا کامیاب کرا، ہم کو بھی آزما اور ہم کو بھی اسی طرح کامیاب کر جس طرح تو نے صحابہ کرام کو کامیاب کیا۔ فوراً یہ بار بار صحابہ کرام، ایک بات بتاتا ہوں، یہ بچے ہیں، یہ بچے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ٹنڈولکر نہیں معلوم، ان کو ڈاکٹر نہیں معلوم، ان کو سائنٹسٹ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، بولتے کون معلوم، اماں بابا یا اسکول کے ٹیچرہ، دیکھو ڈاکٹر بننا ہے، APJ عبد الکلام کے جیسے سائنٹسٹ بننا ہے، اب کھیلنے کے لیے دنیا کے کھیل تو ٹنڈولکر کا جیسا کرکٹ پلیئر بننا ہے، یہ ٹنڈولکر کو کون ہے بار بار ٹنڈولکر کے جیسا کرکٹ پلیئر بننا، عبد الکلام کے جیسا ہے نا وہ بننا، تو شروع میں تو اس کو خالی سنتے رہتا، جب واقعی میں اس کو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میرے کو بننا ہے، تو جب اس کا نام آتے اب اس کی کوالٹیز کے اوپر غور کرنا شروع ہوتا، ارے ایسا کھیلا کیا انہیں، ایسا مارا کیا، ایسا کرا کیا، پھر عبد الکلام، ارے اتنے بڑے سائنٹسٹ یہ کرے کیا، وہ کرے کیا، مطلب اس شخصیت پہ اس کا دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اس شخصیت پہ غور کرنا شروع کر دیتا، اگر واقعی میں اس کو نمونہ بنا تو اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتا۔ تو یہی بتانا ہے کہ جب تم بھی کوئی بھی کوالٹی تمہارے، جب قرآن تم کو میسج دے رہا کسی قسم کا، تو اس کو فوراً صحابہ کی طرف لے کے جانا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ صحابہ کو تو نے جیسا آزمایا ہم کو بھی اس آزمائش میں ڈال، اور صحابہ کو جیسا کامیاب کرا ہم کو بھی ایسے کامیاب کر۔ یہ میسج ایک ہی میسج نہیں، جو بھی میسج آئیں گے آپ کو اس کو کمپیئر کرتے جانا۔ یا پھر اللہ فرمانا مطلب اور، انگلش میں جیسا او اور یا اردو میں، حسب الذین، وہ پھر اللہ فرمایا وہ گمان کرے وہ لوگ، یعملون السیئات، یعملون تو عمل کرے، سیئات تو برا عمل، برے کام، جتنے برے کام ہیں، اللہ فرما رہا ان لوگوں کی ان کے تھاٹس کو اللہ یہاں پیش کر رہا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو دنیا میں برائی پھیلا کے رکھے ہیں، پوری دنیا میں برائی عام کر کے رکھے ہیں، ان لوگوں نے ایک گمان کر رکھا ہے، کیا گمان کر رکھا ہے، این یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، مطلب ہماری پہنچ سے آگے نکل جائیں گے۔ کیا تھوڑے بہت بڑے بڑے ڈونر ہے تو انڈیا کی پولیس ہمارا کیا پکڑ سکتے، میں دیکھے تک اڑ جاتا ہوں، دیکھے تک انڈیا چھوڑ کے چلا، کیا کر لیتی یہاں کی حکومت۔ تو ایسا گمان والے کو اللہ فرما رہا کہ تم کیا اللہ کو چکمہ دے کے ہے نا اللہ سے آگے بھاگ جائیں گے، اللہ کی گرفت سے بھاگ جائیں گے کیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ گمان کر رکھے ہیں کہ جو برائی کرنے والے دنیا میں برائی کر کے کہ وہ اللہ سے آگے بھاگ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، ساء ما یحکمون، وہ ان کی بڑی یعنی غلط سوچ ہے، اللہ فرما رہا یہ لوگوں کا جو بات ہے یا یہ لوگوں کا جو کہنا ہے بالکل غلط ہے،
ایسا نہیں، اللہ کی سوچ سے، اللہ کی گرفت سے کوئی فراری اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ پھر ہے نا یہاں پہ ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانا، من کان یرجو وہ تو امید رکھنا، امید رکھنا، من کانا، اور جو کوئی یرجو امید رکھتے ہیں، لقاء اللہ، لقاء بولے تو ملاقات، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کی جو امید رکھتے ہیں۔ میں آیتیں آپ کو اس وجہ سے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہونا کہ یہ میسج کس سے مل رہا، قرآن سے مل رہا، قرآن تمہارے کو یہ میسج دے رہا، یہ انسان نہیں، قرآن تم کو میسج دے رہا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی۔ اب ملاقات کا کانسیپٹ کیا ہے، کیسا ملنا، وہ الگ چیپٹر ہے، مر اللہ سے ملنے کی جس کو امید ہے، اللہ فرماتا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تحقیق میرا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، میرا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے۔ کیونکہ جب برائی کرنے والوں کی جو تعداد بڑھ جاتی اور پوری دنیا میں برائی چھا جاتی، برائی ایک تو ہے نا اخلاقی برائی رہتی، ایک ظلم کی برائی رہتی۔ اخلاقی برائی تو انسان کے اخلاق بگڑ گئے رہتے، ظلم وہ تو جو طاقت والا نہ ظلم کرا۔ تو اس وقت جو اللہ سے رجوع کرنے والے، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھنے والے ہیں، وہ بڑے مایوسی کا شکار ہو کے رہتے، کیا اللہ ہم اتنی عبادت، اتنی ریاضت، تجھ سے ملاقات کی امید پہ ہے نا ہم ہر گناہ سے محفوظ ہیں، مگر دنیا میں پورا ہے نا کس کا راج ہے، ہوتا ان ظالموں کا راج ہے۔ تو اللہ فرماتا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ، فَإِنَّ تحقیق، ان تحقیق اجل اللہ، اللہ کا مقرر کردہ وقت، لآت، ضرور آنے والا ہے۔ اللہ ہے نا ایسا اگر نا اللہ ظالموں کو جو ہے نا اپنے حال پہ چھوڑ دے اور مظلوموں کو پیستا ہوا، کٹتا ہوا، مرتا ہوا اللہ دیکھتے بیٹھے، تو چند دنوں میں، زیادہ دنوں میں، چند دنوں میں پوری دنیا سے ہے نا مذہب نام کا، اللہ کے عقیدہ نام کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا یہ حکم، تو لا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کیا فرما رہا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ یہاں پہ کون سی دو صفت ہے، اللہ کی کتنے صفت ہیں، 99 صفات ہیں، وہ بھی یہ بھی 99 صفات کیا ہے بولتے ہو، یہ اعلیٰ درجے کے صفات ہے۔ اگر ہندوستان میں اگر وہ صفاتوں کا اور 1000 صفتیں، اس کے 99 صفت کے ماتحت اور 1000 صفتیں بھی ہے۔ تو اللہ کیا صفت لکھا رہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اللہ سے رجوع کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سے پکاریں گے نا اللہ کو، اللہ اس ظلم ظالموں کا ایسا ظلم بڑا ہوا ہے، تو اللہ کیا ہو رہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کو بہرا مت سمجھو، تمہارا پکارنا زبان سے نہیں، دل سے پکارتا نا آدمی، زبان نماز میں کبھی زبان سے کبھی دل سے، اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے دل سے پکارتا اللہ کو۔ تو اللہ فرما رہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جاننے والا کیا جاننے والا ہے، وہ یہ جاننے والا ہے کہ تم نہیں جان رہے، کچھ حالات ایسے دنیا میں آ رہے، دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہونے والا تم نہیں جاننے والے ہیں، اس کے بعد جو حالات آنے والے تم نہیں جاننے والے ہیں۔ اللہ کیونکہ کون سی بھی چیز جب دنیا میں جب شروع میں کچھ بھی نظر آ رہا تو ہو سکتا اگر ایمان والے ان کو جانوں کا مالوں کا نقصان ہو رہا، ضرور ہو رہا ہوگا نقصان جان مال کا، مگر یاد رکھو ایک بادشاہ کا بیٹا، عوام کوئی قتل کر ڈالی اس کو، بادشاہ رو لیتے بڑھتا، رو لیتے بڑھتا کیا؟ جتنے بھی لوگ اس کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل میں ملوث ہے سب کو موت کی سزا دیتا، کاٹنے والا مارنے والا تو ایک ہی، سب کو موت کی سزا دیتا ہے۔ تو ایک بادشاہ کا بیٹا قتل ہو گیا تو اس کو ہے نا انہیں بدلہ لیے بغیر نہیں بیٹھنے والا ہے، تو پھر اللہ جو اپنے خاص بندوں کو اگر کٹتے مرتے دیکھا تو اللہ چپ بیٹھتا کیا؟ نہیں بیٹھتا، پوری دنیا کو راکھ کا ڈھیر بناتا، اللہ پوری دنیا کو راکھ کا ڈھیر بناتا۔ صرف اللہ کیا ہے معلوم ہے، یعنی ایک باڈی کس کو بولتے معلوم ہے، جیسے ٹیم ہوتی نا، کوئی کام کی ٹیم رہے اس کو باڈی بھی بولتے ہیں انگلش میں، باڈی ہوتی ہے، باڈی نہیں بلکہ ایک کام کرنے، ایک مشن پہ لگی ہوئی جو بھی ٹیم رہتی ہے نا اس کو دوسرا نام باڈی بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ٹیم کو، ایک باڈی کو جب ہٹا رہا کون سے سسٹم سے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم سے، حکومت کرنے کے نظام سے، تو اللہ کو اس کے بعد اللہ کون سی باڈی کو دیکھنا چاہ رہا، کون سی ٹیم کو دیکھنا چاہ رہا، تو صحابہ کی صفات والی ٹیم کو دیکھنا چاہ رہا۔
ہوتی نا. اب کانگریس کی حکومت چل رہی, کانگریس کی حکومت چل رہی, ایک سال کانگریس ہار گئی, بی جے پی آ گئی, تو پوری باڈی چینج ہو جاتی نہیں, پورے ہر عہدے پہ نا پورے لوگ چینج ہو جاتے. اللہ کانگریس کو ہٹا کے بی جے پی کو ہٹا کے کانگریس, یہ دیکھنا نہیں چاہ رہا اللہ. اللہ دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گیا, اسے زمانے سے دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گیا. اللہ کون سی ٹیم کو دیکھنا چاہ رہا بولے تو صحابہ کی صفات والی ٹیم کو دیکھنا چاہ رہا. اب ارے ظالمہ اتنا ظلم کر رہے ہیں, اتنا ظلم کر رہے, پھر بھی اللہ کچھ نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا نا اللہ. اللہ ویٹ کر رہا ان نوجوانوں کا جو اپنے اندر صحابہ کی صفات کو انکریز کرنے میں لگے ہوئے ہیں, صحابہ کی صفات کے کمالات اپنے اندر پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کمال کے پہنچنے تک انتظار کر رہا. ورنہ اللہ کو جب ابابیل کو ہے نا ابرہا جو لشکر آیا تھا, بغیر ایک عرب کے مدد کے, ایک انسان کی مدد کے جب وہ لشکر کو ختم کر سکتا, تو آج کے آٹم بموں سے اللہ ڈر رہا کیا؟ میزائل ہے بھائی, وہ زمانے میں چھوٹے چھوٹے تلواریں تھے مار مقابلہ کر لیں, آج میزائل ہے, میرے کو حیبت ہو رہی کیا؟ اللہ میزائلوں سے حیبت نہیں ہو رہی. اللہ خالد ذرا تاناشاہی حکومت کے بھیجے والوں کو ذرا سر خراب کر دیا تو ان خود تو تباہ ہوتے تو پوری دنیا کو تباہ کر دیتے. ویسے لوگ بہت ہیں دنیا میں, مگر اللہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے صرف تمہارے انتظار میں, ان مومنوں کے انتظار میں جو اپنے ایمان کو بیلڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اپنے ایمان کو بیلڈ کرنے میں لگے. کس درجے کا ایمان بنانا چاہ رہے؟ صحابہ کے درجے کا ایمان بنانا چاہ رہے. آپ یاد رکھو کبھی بھی اس میں کمپیریزن نہیں. اگر ہمارا ایمان اس درجے میں پہنچ گیا تو ہم صحابہ کے برابر ہو گئے, صحابہ سے بڑھ گئے, یہ کمپیریزن میں جانت نہیں. مگر ان کے ایمان کو نمونہ بنا کے ان کے ایمان تک پہنچنا ہے ہمارے کو. اگر ان کے ایمان کو نمونہ چھوڑ دیے تو دوسرا بھائی لائٹ کو نہیں پکڑ تو اندھیرا ملے گا نا تمہارے کو. اگر تم صحابہ کے ایمان کو ان کو نمونہ نہیں بنتا, شیطان کو نمونہ شیطان ہی بنتا. صحابہ کے مقام میں رہیں گا شیطان ہی نا, دوسرا کون رہیں گا بولو, دوسرا رہیں گا کون؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. جاننے والا کیا ہے بولے تو یہی جاننے والا ہے کہ تم لوگ ہے نا ہر مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم صحابہ کی کوالٹیز کو پیدا کرو, وہ ایمان کو پیدا کرو, پھر میں نتیجہ دیکھو بول کے فرما رہا. وَمَنْ جَاهَدَ, اب اللہ کیا فرما رہا؟ وَمَنْ جَاهَدَ, جو جس کسی نے بھی اسٹرگل کیا, جد و جہد کی, جس کسی نے محنت کی, وَمَنْ جَاهَدَ, جو بھی محنت کری اسٹرگل کی, فَإِنَّمَا, پس تحقیق, فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اس نے اسٹرگل کیا اپنے نفس کے لیے, اپنی جان کے لیے. میں بہت محنت کر رہا ہوں نور بھائی, بہت محنت کر رہا ہوں, بہت کر رہا ہوں, اللہ پہ احسان نہیں. بہت قربانی دے رہے ہیں, اللہ پہ احسان نہیں. ان کے اپنے نفس کے لیے, ان کی اپنی جان کے لیے تم محنت کر رہے, اللہ پہ احسان نہیں. کوئی محنت کر رہا, اللہ پہ احسان نہیں. اللہ کا جانے والا کوئی مثال تو اتنی بڑی تو نہیں, اتنا فاسٹ رفتہ پورا جا کے اللہ کے عرش کو چڑھا دے. بنا سکتا ہے کوئی تو ویسا مثال؟ کوئی بھی نہیں بنانے والا. تو پھر اللہ کہیں کو ڈرے گا کس سے بھی؟ اللہ کوئی فرق نہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہے بولتے ومن جاہدہ, مطلب یہ اس واسطے بول رہا, مخلص لوگوں کو نہیں بولتا اللہ. کبھی بھی یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو محنت تو کچھ بھی کرتے نہیں, صرف ہے نا ایمان لا لیے تو بس سب پہ روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مخلص انسان بڑا ہے نا اللہ اپنا دل جھکایا ہوا رہتا اللہ کے دربار میں, اپنے خشوع کی طبیعت والا رہتا. خشوع بولے تو جھکا ہوا, اس کا دل, اس کا ہے نا وجود جھکا ہوا رہتا. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں, بزرگوں کے مقابلے میں. ان سے جو بزرگ شخصیت تھے ان کے سامنے, اللہ کے سامنے اس کا دل جھکا ہوا رہتا. یہ پورا اللہ تم کو بول رہا نہیں. یہ اور بات ہے کہ کسی کا اگر ایک شخص بھی اس کے اندر ہے اس طبیعت والا, اس کا نام لے کے اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہ رہا, اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا. کامنلی اللہ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا. ڈائریکٹ اگر اللہ بولیں گا تو اس کی بے عزتی ہو جاتی نا. ارے ہمارے اندر صفت ہی نہیں, اللہ ہمارے کو کیوں مخاطب ہو رہے؟ جھوٹ نہیں بولنا بولا اللہ. ہاں ہم لوگ جھوٹ بولیں کہ حضرت کے پلٹا کے بولے تو پورے لوگ ایک جنا جھوٹ بولنے آ رہا رہتا ہے اس میں. تم جھوٹ نہیں بولنا میاں, بے عزتی, پوری محفل میں بے عزتی ہے. مگر اللہ بول رہا جھوٹ, کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو جھوٹ نہیں بولا تو اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, اس کو جھوٹ نہیں بولا تو نہیں بولنا. صحیح, میں تو نہیں بول رہا ہوں.
بٹ جو بولنے والا اس کو احساس ارے ہو میں ذرا جھوٹ بولتے جا رہا ہوں، میں ذرا ان دنوں میں ذرا زیادہ جھوٹا ہو گیا، اللہ نکو بول رہا ہے ادھر، رک جاتا ہوں نا۔ اللہ کتنا عزت نفس کا کتنا خیال کر رہا ہے انسان کی عزت نفس کا، حالانکہ مجرم ہے، انہیں غلط کام کر رہا، مگر عزت نفس کا اتنا خیال کر رہا ہے کہ اس کا نام لے کے ڈائریکٹ اللہ نہیں بول رہا بلکہ۔ تو یہاں پر بھی وہ لوگ جو خالی ایمان لا لیے، اب ایمان لے تو خواجہ بھائی کیا ہے، نور بھائی کیا ہے، ہم حضرت قبلہ کے وجود کو سمجھ گئے، لوگ ہیں انہوں کیا ہے انہوں کیا ہے، کام تو کچھ بھی نہیں، قربانی کچھ بھی نہیں، مگر ایسا روب جھاڑنے کی کوشش کر رہے کہ خالی پیلی کا جن لوگوں کے سامنے نہ ایسا۔ تو اللہ ایسا فرمانے نے آزمائیں گا اللہ تعالیٰ تم کو، آزمائش میں ڈالیں گا، پھر اس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے تو اچھا ہے، اور تم اگر محنت کر رہے، دیکھ رہے بھائی دوسرے کو کوئی محنت کر رہے، تو اب اس پہ جس تم محنت کر کے اب جو محنت نہیں کرنا ہے اس پہ روب جھاڑ رہے ہیں، میں اتنا کام کر رہا ہوں، تم دیکھو تو کچھ بھی نہیں، کئی کو روب جھاڑ رہا ہوا، تو کرا تو تیری نجات ہوں گی، نہیں کرا تو ہاں تو نہیں کرا سمجھو، تو بہت بڑا ولایت کی منزل طے کرنے والا ہے کیا، تو قربانی دی تیری منزل بڑی ہونے والی ہے، تو اپنے لیے اپنا فائدہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے معلوم ہے، اس شخص پہ کسی کا روب دوسرے پہ کچھ بھی اپنے اندر سے کچھ قربانی نہیں، مگر خالی پیلی کا روب ڈالنے کی کوشش کرتا، اللہ ان سے روک رہا۔ تو اللہ فرما رہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کی تو وہ اس کا احسان اللہ پہ مت جتاؤ، وہ تمہارے حق میں فائدہ ہے۔ اللہ کیا تمہارے حق میں فائدہ کیسا کرتا معلوم ہے، خالی تمہاری ایک وجود کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تمہاری پیڑھیوں کو فائدہ پہنچاتا، تمہاری قربانی کے پیچھے تمہاری پیڑھیوں کو فائدہ پہنچاتا۔ آرطغرل سیریل ہے، آرطغرل، عثمان غازی، یہ لوگ اس وقت کفاروں سے لڑنے کی جو اسٹرگل کرے، نان اسٹاپ اسٹرگل کرے، عربوں سے چھین کر خلافت ان کے حوالے کر اللہ، پیڑھیوں میں ہے نا ان کے ہے نا اللہ تعالیٰ ہے نا ان کے ہے نا حکومت کے منصب پہ فائز رکھا، جن پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن کے سب سے پہلے ذمہ دار بنے، تو ان سے چھین کے ان کے حوالے کرا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کو قربانی دینے والی کی ایسی غیرت ہوتی، تمہاری نفس ہی جو برا نا، خالی تمہارا اپنی نفس کے وجود تک محدود نہیں رہتی باتیں، تمہارے پیڑھیوں تک ہے نا سلسلہ ہے نا تمہارے ہے نا اس کا، اگر تمہاری قربانی اتنی بڑی ہے کہ تمہاری زندگی میں اس کا ریوارڈ پورا نہیں ہو رہا، تو اس کو نسل در نسل کر کے اس کو ریوارڈ دیتے رہتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ، جس نے جد و جہد کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، تحقیق نے جد و جہد کی، لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کے لیے، إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ فرما رہا میں ساری دنیا سے بے نیاز ہوں، میرے پر احسان مت جتاؤ، میں محنت کرا تو دیکھ اللہ اتنی محنت کرا، اب میرے کو وہ کر یہ کر بولتے، مطلب تو اللہ پہ احسان کرا کیا، میرے کو تیری محنت کی ضرورت نہیں، ہاں کر تو اپنے ذات کے لیے کر رہا، اپنے نفس کے لیے کر رہا، اور تیرا واقع میں تیری قربانی نہیں تو تیرے وجود سے جتنے لوگ منسلک ہے، نسل تو ہے اپنی جگہ، مگر اس سے منسلک چاہے اس کے اولاد ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، پڑوسی ہو، سب کو ہے نا اللہ اس کا ریوارڈ دینے والا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کوئی بادشاہ رہا تو اس سے ریلیٹڈ ہر رشتہ جو ہر رشتے والا احساس سے برتنے میں جیتے رہتا، میں فلاں کا لیڈر کا سالہ ہوں، بہت دور کا رشتہ بھی رہتا ذرا احساس سے برتنے میں جیتے رہتا۔ اب تو پہلے تو بادشاہ، یہ تو 5 سال کی حکومت والے حاکمہ ہیں، بادشاہ سروں سے آنے والی حکومت، ایسا روب دبدبا، ذرا بھی چھوٹا بھی رشتہ رہا سمجھو، وہ غریبوں پہ کیا بھی ظلم کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں، بادشاہ سلامت کا ہے نا، ان خاندان کے لوگ ہیں بھائی، ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے، وہ حاکم کے بیٹے ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں بول سکتے، حاکم کے رشتہ دار کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرما رہا کہ اگر تم اپنے نفس کے لیے اگر کچھ بھی جد و جہد کرتے ہو، تم سے جتنے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہوں گے، کسی بھی رشتے سے ہوں گے، اللہ ان کے بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہے نا، اس کی بھی ان کو بھی فضلت دے دیتا۔ اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا، اور دوسری بات اللہ فرما رہا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالحہ کرے، لنکفرن عنہم، لام تاکید نون ثقیلہ، لنکفرن، ضرور بضرور نکفرن، ہم ان کے گناہوں کو ان کو ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، کیا کر دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ۔ اللہ یہ کیوں بولتا معلوم ہے،
بہت سے مسلمان جو ہے نا یہ نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے جو ہے نا اپنی ایمان کی جو ڈگری نہیں بڑھا لے سکتے، ایمان کی جو کیفیت نہیں بڑھا سکتے. میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنے بڑے بڑے گناہ کرا، اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جو نیگیٹو جو تھاٹ ہے، جو نیگیٹو جو سوچ ہے نا، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اب جان دے بھائی، اب ہاں میں زندگی بھر جھوٹ بول کے اب تھوڑے دنوں جھوٹ بولا تو کیا ہونے، اب کیا ہمارے کو اللہ وہ کوسائی کرنے والا ہے. تھوڑے لوگ دیکھا میں اب میں نیک بنا تو بلی 100 چوہے کھا کو حج کو گئی بولتے لوگ. بلی 100 چوہے کھا کے حج کو گئے، اب کیا میں نیک بنوں. اگر عمرے کو گیا، عمرے کو جا حج کو جا تو ارے میری زندگی پوری اس میں گزری سے بھائی اب میں گیا تو لوگ میرے کو ایسا بولتے، جانتے میں جو بھی ہو گیا ہو گیا. ایسا نہیں، یاد رکھو اللہ ایک مومن بندہ خالی ارادہ کر لے، اللہ سے میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں، پورے گناہ معاف کرتا. اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا، کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے. گناہ سے خالی بچنے کا ارادہ کرنے والے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَّتُن، اب یہاں پہ سیئات والا، اور اس کے بعد اللہ فرما وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اللہ فرما نجزینہ، یہاں پہ بھی لام تاکید، اور ضرور ضرور بدلا دیں گے ہم کن کو، ان کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ضرور ضرور بدلا احسن الذی کانوا یعملون، وہ جو اچھے عمل کرتے ہیں نا اس کا ہم ضرور ضرور بدلا دیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اب یہاں پہ ایک آیت ہے والذین آمنوا، مطلب جو پہلے آیت کا اس کا پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ کریں. یہاں پر واو عاطفہ یہ جنرلی سب لوگ لیتے ہیں. عطف بولے تو جوڑنے والا، جس کے معنی اور، انگلش میں اینڈ. ایمان لائے اور عمل صالحہ کریں. مگر واو اور کئی قسم کے رہتے ہیں، 10 قسم کے واو رہتے ہیں، جس میں سے ایک واو حالیہ بولتے ہیں اس کو. واو حالیہ، جیسا جاء زید وہو متبسم، زید آیا اس حال میں کہ وہ مسکرا رہا تھا. جاء زید وہو متبسم، اور وہ مسکرا رہا تھا. تو وہاں پہ ہے نا، مطلب یہ جو وا ہے وہ حال بیان کر رہا، کس کا؟ آنے والے کا حال بیان کر رہا، آنے والے کا حال بیان کر رہا. تو اگر ہم کیا فرما رہا والذین آمنوا کے بعد جو واو ہے، ایمان لائے اور عمل صالحہ کرے، اگر اس واو کو واو حالیہ اگر ہم مان لیں تو اس کے معنی میں بہت زبردست اس کے معنی تم کو سمجھ میں آتا. یعنی ایسا ایمان، آمنو تو خالی ایمان لانا نہیں، بلکہ تمہارا وہ ایمان کا حال ایسا ہونا کہ تم کو وہ عمل صالحہ کرائے. خالی آمنو نہیں، بلکہ ایمان کا درجہ، ایمان کی ڈگری، ایمان کا یہ حال ہونا کہ ایمان اس پوزیشن میں رہنا کہ وہ تم کو عمل صالحہ کرائے. اگر حال اگر معنی لے لیں تو اس میں اگر تمہارا ایمان تم کو عمل صالحہ نہیں کرا رہا تو پھر سمجھو کہ تمہارا ایمان جو ہے نا وہ جیسا آمنا، اللہ شروع میں جو بولا نا خالی ایمان لا لیے تو تم کو ہے نا تم چھوڑ دیے جائیں گے. کیا ان یترکو ان یقولوا آمنا، کیا تم خالی ایمان لانے پہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ تو وہ اس درجے کا ایمان نہیں. تمہارا ایمان واقع میں وہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اس ایمان کے درجے میں ہے. تو وہ ایمان تم کو کیا کرنا؟ عمل صالحہ کروانا. پھر ایک میسج مل رہا تمہارے کو قرآن سے، میسج مل رہا نہیں؟ عمل صالحہ. پھر فوراً کیا کرنا ہے اپنے کو؟ ریٹرن بیک ٹو صحابہ کرام. صحابہ کرام کی طرف آپ کو پلٹ کے جانا ہے. فوراً بولا اللہ وہ ایمان، صحابہ کرام کا وہ ایمان ہم کو عطا فرما جو ایمان کو عمل صالحہ کروایا. ایسا ایمان نہیں کہ مریضوں کا ایمان نہیں. یاد رکھو انسان سردار المخلوقات ہے، ساری کائنات کا حاکم ہے، بہت بڑا دولت والا ہے، مگر اسٹریچر پر پڑا ہوا ہے.
کام کا نہیں. اور ایک بہت بڑا ہے نا ایجوکیشن لیا ہوا ہے, ویل چیئر پہ پڑا ہے, کام کا نہیں. ہے تو کون؟ سردار مخلوقات. انہیں شیر سے تو کیا, کتے بلی سے بھی لڑنے کی طاقت نہیں اس کے پاس. آ رہی بات سمجھ میں؟ شیر سے تو لڑنا دور کی بات ہے, کتے بلی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں اس کے پاس. پیسہ بھی ہے, علم بھی ہے, مگر مریض ہے نا مریض. تو یہی لاجک ہے نا اسلام میں ہے, یہی لاجک اسلام میں ہے. مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, حکومت ہے, مگر ایمان کے معاملے میں بیمار پڑے ہوئے ہیں, ایمان کے درجے میں بیمار پڑے ہوئے ہیں. تو کتے بلی سے نہ لڑنے والا شیر سے کیا مقابلہ کریں گے؟ نہیں. تو ہمارے ایمان کی جو کنڈیشن ہے بالکل بیمار کی جیسی حالت ہے. تو آج محنت کرنے والے سب پہ محنت کر رہے ہیں. آج فلسطین میں جتنے جانا گئے نا, اتنے جانا اگر صحابہ کا ایمان رکھ کے کرتے تو نا پوری دنیا فتح کر لیتے ہیں. نہیں. تو بتانا ہے کہ بہرحال یہاں پر ہے نا ایک بات بتانا ہے کہ ایمان جو ہے نا, ایمان ہم کو اب اس میں ایک میسج کیا مل رہا ہم کو؟ ہمارے اندر وہ ایمان ہونا جو صحابہ کرام کا تھا, وہ ایمان ہونا جو صحابہ کرام کو عمل صالحہ کروا کر چھوڑا, وہ ایمان ہونا جو عمل صالحہ کے بعد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی منزل تک پہنچا کے چھوڑا, وہ ایمان ہونا جو ایمان صحابہ کرام کو پوری دنیا پہ غلبہ دے کے چھوڑا, وہ ایمان ہونا جس کی وجہ سے ساری دنیا صحابہ کے نام سے کانپتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ساری دنیا کانپتی تھی نا. تو اب بتانا یہ ہے کہ جب یہ تم کو یہ میسج مل رہا تو فوراً اس میسج کو صحابہ کے وجود پہ لے کے جانا, جب دعا کرنا, فوراً دعا کرنا, یا اللہ مجھے وہ ایمان عطا فرما صحابہ کرام کا, اور ویسا ہی عمل صالحہ کرنے والا بنا, وہی عمل صالحہ کرنے والا بنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم.